یہ یہودی کثرت سے دعا میں مشغول ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا. دجال جس کے متعلق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں. دجال آئے گا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھیں دونوں ہوں گی، ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی اور اس کی آنکھ کے کنارے کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلمان دیکھ کر پہچان لیں گے. اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارق عادات چیزیں عطا کرے گا. وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کے ہی بیعت لے لے گا، یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا. اور پھر سارے یہودی، حدیث پاک میں تو ہے کہ اصفہان ایران کے 50,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے. ہاں، جس کو یہ مسیحا کہتے ہیں اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں. یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہے. اور پھر یہ سب یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے. دجال ایسے نکلے گا روئے زمین پر، حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے گاہے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا، کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا. یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا، یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال. زمین پورے خزانے باہر کرے گی. اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے. اور دنیا کے لالچی لوگوں کو ایک سکہ ہی چاہیے بس، جس کے پاس مال ہے اس کے پیچھے غلامی. بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑی آزمائش ہوگی. لیکن جو ایمان والے ہیں، حدیث میں ہے، اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے، اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے. وہ غضب کا ایمان ہوگا ان لوگوں کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے والے جو مومن ہوں گے نا، اس کا فتنہ دیکھ کر کے بھی ایمان پر قائم ہوں گے، ان کے لیے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کے ہی جنت میں جائیں گے. ان کا حساب نہیں ہوگا، وہ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے. تو دجال روئے زمین پر گھوم رہا ہوگا اور فتنہ مچا چکا ہوگا. پہلے تو رسول کہتا رہا، اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں. اس کی خدائی کو ماننے والے وہ یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے. جن کا پہلے سے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا. میرے عزیزو، دجال تو بہت بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے، آسمان سے بارش برسا کر کے، زمین سے سبزہ اگا کر کے. اور اس وقت کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں تو چھوٹی موٹے باباؤں کے پیچھے گمراہ ہوتے ہیں. آج تو چٹی نکال کر دکھا رہا ہے بابا، تو بھیڑ لگ چکی ہے. یہ تم کیا کھائے ہو، کیا پیے ہو، کیا سوچ رہے ہو، چٹی میں نکال کر کے دکھاؤں گا. چٹی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں، تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں. لیکن حدیث پاک کی روشنی میں مفسرین نے، محدثین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے، کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے. دجال کی شکل جیسی بھی ہو، لیکن وہ جو چیزیں خارق عادات دکھا رہا ہوگا لوگ اچنبے سے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی مسجد میں ہوں گے، شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے. آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارش برسا رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے. کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے، توجہ، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کہیں محفل میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے، اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے، لوگوں میں صرف اور صرف چرچا یہی ہوگا. اسی لیے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں. سب جگہ پھیلائیں گے افواہیں، بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہے، سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہے. یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی. اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ بزرگوں نے لکھا ہے
دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا تو یہ کون ہوگا؟ جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے۔ حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا، مکہ جائے گا، پہلے یہ یمن جائے گا، یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا، اس کے بعد پھر مکہ آئے گا۔ مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا، فرشتے اسے داخل ہونے نہیں دیں گے، ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر مدینہ جائے گا، مدینہ طیبہ اپنی پوری فوج لے کر کے داخل ہونے کی، 2 شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا، ہر شہر گھوم چکا ہوگا 2 شہروں کے علاوہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ کے سرحد پر آئے گا، وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، دجال نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کا شہرہ جب مدینے کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا، مقام جرف ایک جگہ ہے، وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جرف میں، وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے، اس سے مناظرہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے۔ صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا، قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت۔ اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا، اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے، وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے، اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا۔ دوسری بار حدیث پاک میں ہے دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی 1000 کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا۔ وہ عالم ربانی بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں، ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا۔ یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا، اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ ان کے فتنوں سے بچا۔ ایک عصر کی نماز ہوگی، جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی باحیات ہیں آسمانوں پر، اللہ کریم ان کو اتارے گا، وہ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے، اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھاتے، امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے، حاکم آپ ہی ہوں گے، منتظم آپ ہی ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور حدیث پاک میں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ ختم کرو، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے، وہاں تک لے کر جائیں گے۔ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے، ختم ہو چکا ہوگا۔ دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے ملک شام، تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔
یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے. اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا، لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا. صبر کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے، رات کے بعد اجالا آنا ہے. ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ العزیز. میرے عزیزو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا. امام مہدی کی عمر 49 سال یا 50 سال کے آس پاس ہوگی. وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے. آپ کی جنازہ کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، وہیں دفن ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ روضہ مبارکہ، اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں دفن ہوں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے. ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی، میرے مصطفیٰ کی ہوگی. شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی. اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ دفن ہو چکے ہوں گے، قیامت قریب آ چکی ہوگی. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا. ہاں اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی. جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے. یہ دو لوگ نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج 2 آدمی ہوں گے. 2 آدمی نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے. اور یہ ابھی موجود ہے. یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے. لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا. یہ قوم آ نہیں سکتی. لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندھی ہوئی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی. یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے، اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے. وہ جو درخت ملے جو کچھ بھی ہو سب کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے، ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئیں گے. یہ سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا.